اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو سال اول کا سبق لاہور کا جغرافیہ پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں احمد شاہ بخاری پطرس۔ سب سے پہلے احمد شاہ بخاری پطرس کا تعارف پڑھیں گے۔ احمد شاہ بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اسد اللہ شاہ پشاور کے ایک وکیل کے منشی تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور سے حاصل کی۔ ایف اے گورنمنٹ کالج پشاور سے، جبکہ بی اے اور ایم اے انگریزی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ زمانہ طالب علمی میں گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلہ یعنی رسالہ راوی کے ایڈیٹر رہے۔ ان کے مضامین انگریزی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ میں چھپتے رہے۔ 1935 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور انگریزی ادب میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر پہلے سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے پروفیسر رہے۔ 1937 میں آل انڈیا ریڈیو کے محکمہ نشر و اشاعت میں چلے گئے۔ 1940 میں ریڈیو کے کنٹرولر اور بعد میں ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی مقرر ہوئے۔ 1950 میں امریکہ چلے گئے اور 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 5 ستمبر 1958 کو حرکت قلب بند ہونے سے نیو یارک میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ تصانیف میں ان کا ادبی سرمایہ دراصل بہت کم ہے۔ وہ فطرتاً مزاح نگار تھے اور ان کا کل سرمایہ 11 مضامین ہے، جو مضامین پطرس کے عنوان سے مجموعہ ہے۔ یہ تھا احمد شاہ بخاری پطرس کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم چند توضیحات اس سبق کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے جغرافیہ، یعنی وہ علم جو سطح زمین، اس کی آبادی، نباتات، حیوانات کے حالات بتائے۔ کرہ یعنی گول چیز مراد ہے۔ گلوب ایک گول گیند جس پر زمین کا نقشہ ثبت ہوتا ہے۔ مقام انقطاع وہ جگہ جہاں دونوں خط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ محل وقوع یعنی واقع ہونے کی جگہ۔ جامع مختصر۔ پنج آب یعنی پانچ آب پانی مراد ہے 5 دریا۔ نصاب محکمہ تعلیم کی طرف سے نافذ کردہ لازمی کتب۔ اصطلاح کسی لفظ کا حقیقی معنی کی بجائے کسی خاص معنی میں استعمال ہونا اصطلاح کہلاتی ہے۔ وسطی ایشیا یعنی ایران، افغانستان، قازقستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربائیجان، تاجکستان اور آرمینیا وغیرہ۔ یو پی یعنی اتر پردیش دریائے گنگا کے انتہائی زرخیز اور گنجان آباد میدانوں پر پھیلی ہوئی ریاست ہے۔ اہل سیف یعنی تلوار والے، تلوار چلانے کے ماہر۔ غزنوی یعنی محمود غزنوی کا لقب، یہ لفظ غزنی شہر کی اقامت کی وجہ کے ساتھ منسلک ہے۔ غوری یعنی شہاب الدین محمد غوری کا لقب، یہ لفظ
غور شہر کی اقامت کی وجہ کے ساتھ منسلک ہے۔ اہل زبان کسی زبان کے ماہر لوگ جن کی مادری زبان ہو اور اس پر ان کو مکمل عبور حاصل ہو۔ تخلص یعنی قلمی نام جو شاعر اور ادیب اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ید طولہ رکھنا یعنی مہارت رکھنا۔ حدود اربع یعنی اربع 4 حدود، حدیں 4 خدیں، چاروں سمتیں۔ میونسپلٹی یعنی بلدیہ کمیٹی جو شہر میں فلاح و بہبود کے امور انجام دیتی ہے۔ دارالخلافہ یعنی دارالحکومت وہ شہر جہاں سربراہ سلطنت مقیم ہو۔ ہوم رول اپنی حکومت، لوگوں کا حکومت کرنے کا حق۔ مرکبات مرکب کی جمع، مختلف چیزوں کو ملا کر بنائی ہوئی کوئی چیز۔ نظام سکہ ایک مشہور سکہ جس نے شہنشاہ ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا جب وہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر دریا کے راستے فرار ہو رہا تھا۔ مسودات ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جس میں اصلاح کی گنجائش ہو۔ رائے دہندگی یعنی رائے دیتے وقت یعنی ووٹ ڈالتے وقت۔ رائے دہندہ اظہار کرنے والا، ووٹ دینے والا۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن H2 اور O2 دو گیسیں جو مخالف چارج کی وجہ سے پانی بناتی ہیں۔ ذرائع آمد و رفت آنے جانے کے ذریعے، سفر کے ذریعے۔ شیر شاہ سوری پٹھانوں کے مشہور قبیلے سور کا بادشاہ جس نے ہمایوں کو شکست دے کر 5 برس حکومت کی اور بے پناہ فلاحی کام کروائے، اصل نام فرید الدین تھا۔ آثار قدیمہ پرانی تہذیب کے آثار۔ خندق، کھائی، گڑھا، طویل گڑھے جو جنگوں میں جنگی افادیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑے، مصنوعی یا نقلی گھوڑے مراد ہے کمزور گھوڑے جو اصل گھوڑوں کی نقل معلوم ہوتے ہیں۔ دمدار ستارہ وہ ستارہ جس کے ساتھ روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ مسام جسم کے باریک باریک سوراخ جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ ڈائریکٹری حوالے کی کتاب جس میں لوگوں کے نام، پتے اور فون نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ صنعت، ہنر، کاریگری، کسی چیز کے تخلیق ہونے کی جگہ۔ جلالی، جلال والے، شان و شوکت والے، شجرہ، سلسلہ نسب۔ جلال الدین اکبر، تیسرا مغل حکمران، مشہور مغل بادشاہ جسے تاریخ مغل اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خم لنڈھانا، دولت لٹانا، بے ضرورت صرف کرنا۔ آواگون، عقیدہ تناسخ، ہندوؤں کا بار بار جنم لینے کا نظریہ۔ جمہوریت، عوام پر عوام کی حکومت۔ ہوم رول ہندوستان میں برطانوی شکنجے کو نرم کرنے کے لیے 3 ستمبر 1916 کو مسز اینٹی بیسنٹ نے ہوم رول لیگ قائم کر کے شروع کی۔ نظام سکہ 1539 میں چونسا کی لڑائی میں مغل بادشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگا تو دریائے گنگا میں گھوڑے سے گر گیا۔ نظام سکے نے مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور اس کے بدلے ہمایوں نے اسے 1 دن کی عارضی بادشاہت دی۔ امتیاز علی تاج 1900 تا 1970 معروف ڈرامہ نگار جن کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے، ان کو حکومت نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ دارالخلافہ ایک زمانے میں اسلامی سلطنت کے دارالحکومت کو کہا جاتا تھا جہاں مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر المومنین رہتا تھا۔ کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ مصرع اردو کے مشہور شاعر آتش کا ہے۔ اس میں تجھ کی جگہ ہم استعمال کیا گیا ہے۔ درست شعر یہ ہے، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔
اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ لاہور کی دریافت کو ایک مدت گزر چکی ہے۔ اس کا وجود کسی دلیل کا محتاج نہیں، اور نہ ہی کرے کو دائیں یا بائیں گھما کر اس کا نام ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی بات کافی ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ جو اس پتے پر لاہور کو تلاش نہ کر سکے، اس کی تعلیم ناقص ہے۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا، کیونکہ اس میں صرف 4.5 دریا بہتے ہیں۔ چونکہ راوی ضعیف بہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے یہ دریا شہر کے قریب 2 پلوں کے نیچے لیٹا رہتا ہے۔ بہنے کا مشغلہ عرصہ دراز سے بند ہے۔ لاہور میں آمد کے 2 راستے ہیں، ایک پشاور جہاں سے غزنوی اور غوری حملہ آور ہوتے ہیں، اور دوسرا دلی جہاں سے اہل زبان حملہ آور ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربہ بھی ہوتا تھا، لیکن کمیٹی نے طلباء کی سہولت کے لیے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی واقع ہے۔ عنقریب لاہور صوبہ کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق غلط روایات مشہور ہیں۔ اہل لاہور نے حالیہ درخواست میں آب و ہوا کی درخواست کی ہے، جسے کمیٹی نے منظور تو کر لیا ہے، مگر بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل نظر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں، جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ پانی کی فراہمی کے لیے نظام سکہ کی تجویز بلدیہ کے زیر غور ہے۔ عارضی طور پر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ میونسپلٹی نے جگہ جگہ نل لگوا دیے ہیں، جن سے پانی کے قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں۔ اس پر شہر کے لوگ بہت خوش ہیں۔ جو سیاح بھی لاہور تشریف لائیں، وہ لاہور کے بازاروں میں بل کھاتی ہوئی تاریخی سڑک جو کہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی کا نظارہ ضرور کریں۔ وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹے تھے، اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، اور آج بھی یہاں کئی لوگوں کے تختے الٹے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تختوں تلے 2 پہیے اور سامنے 2 ہک لگا کر گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں، اور اصطلاح میں اسے تانگا کہتے ہیں، کیونکہ ان کی بناوٹ میں دم نمایاں اور گھوڑا کم ہوتا ہے۔ حرکت کے وقت گھوڑا اپنی دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے، تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے۔ لاہور میں قابل دید مقامات بہت کم ہیں، کیونکہ یہاں ہر عمارت کی پہلی دیوار اینٹوں اور دوسری اشتہاروں سے تعمیر ہوتی ہے۔ اشتہاروں کا پلستر روز بروز گہرا اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تمام سائز کے اشتہار لگائے جاتے ہیں۔ مثلاً اہل لاہور کو مزدہ گریجویٹ درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر مواقع، اور کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا، حتیٰ کہ پوری دیوار ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کہیں جلسہ کی اطلاع تو کہیں فلم یا فلمی ایکٹر کی تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ اشتہار تیزی سے بدلتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل شہر کو عمارتوں کی شناخت میں دقت ہوتی ہے، لیکن پختہ سیاہی کے اشتہاروں نے یہ دقت ختم کر دی ہے۔ چنانچہ اب ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ محمد علی دندان ساز جہاں تحریر ہے، وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے، اور خالص گھی کی مٹھائی والا مکان امتیاز علی تاج کا ہے۔ لاہور کی صنعت رسالہ سازی اور حرفت انجمن سازی ہے،
اور ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے، اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں، جس سے فروغ ادب ہو رہا ہے۔ انجمنیں بے شمار ہیں مگر صدر بہت تھوڑے ہیں، جو ایک ہی تقریر سے مختلف تقاریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ سامعین کو دشواری نہ ہو۔ لاہور کی مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں۔ طلباء کی مختلف اقسام ہیں، جیسے جمالی طلباء، جلالی طلباء، خیالی طلباء اور خالی طلباء۔ لاہور کے باشندے بھی بہت خوش طبع ہیں۔ خلاصہ یہاں پہ آج کا مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔